شام اچھا. 5:40 کی خبریں پڑھتا تھا. ہوں. رات کو میں خبرنامہ پڑھتا تھا. ہوں. اچھا کمرشل اناؤنسمنٹ کرتا تھا. ہوں. تو اتنی مصروفیات, اس کے بعد لکھنا لکھانا, اسکرپٹ لکھنا, رات کو کمرشل پروگرام کی ریکارڈنگ کرنا. جی. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے کام کیسے ہو جاتے تھے. صحیح 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 بالکل بات. اور حسن بھائی ایک اور چیز دیکھی ہوگی آپ نے, اگر ہم تھوڑی سی بیک چلے جائیں آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال 80s کے ٹائم میں اگر ہم چلے جائیں, تو 80s کے ٹائم میں آپ جی نے لکھا ہوگا کہ یہ جو آج کل اتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, لوگ ان کو دیکھنے کے لیے پاگل ہیں. اس وقت جو ہے لوگوں کے اندر وہ کریز نہیں تھا جو اب ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں, کیا میڈیا اتنا زیادہ اوپن ہو کر سامنے آ گیا ہے, لوگ تک رسائی ہے اس وجہ سے, یا اس وقت صرف پی ٹی وی تھا ایک ہمارے پاس, شاید لوگ اتنا اس کو نہیں دیکھ نہیں پاتے تھے. جی. نہیں نہیں, اصل میں اس زمانے میں جو ہمارا معاشرہ تھا جی. وہ تھوڑا سا کنزرویٹو معاشرہ ہوا کرتا جی تھا. اس ایگزیکٹلی. بات یہ ہے کہ آپ ڈراموں میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگر کوئی لڑکی دوپٹہ اوڑھے بغیر آتی تھی تو اس پہ بڑے اعتراضات شروع ہوتے تھے. دیکھے جی اسے دوپٹہ نہیں اوڑا ہوا, یس. دیکھیں بہن اپنی ماں سے کس طرح بات کر رہی ہے, اپنے باپ سے کس طرح بات کر رہی ہے. اچھا کوئی ایسا سین آ جاتا تھا کہ جو تھوڑا سا ذرا ماڈرنائز سین ہو, اس پہ بڑے اعتراضات ہوا کرتے تھے, گھروں میں ڈسکس بھی ہوا کرتا تھا. صحیح بات اور صحیح. بلکہ بہت سے پروگرام تو ایسے تھے جی. کہ جو بچوں کو کہا جاتا تھا کہ بھائی تم نے یہ نہیں دیکھنے, ہاں. آپ صرف کارٹون دیکھیں. تو کارٹون وہ دیکھیں. زمانہ بعد میں آہستہ آہستہ وہ معاشرہ کھلتا گیا, صحیح. اور اسی حساب سے ظاہر ہے کہ وہ اچھا پسندیدگی بھی جو تھی لوگ اظہار نہیں کرتے تھے اتنے کھل اچھا. کے. مثلا لڑکیاں ہوں. خاص طور سے ہوں. فنکاروں کے بارے میں اپنے جو پسندیدگی تو ہوتی تھی, جی جی. لیکن اظہار کرتے ہوئے ذرا ظاہر ہے وہ جھجکتی تھی, گھر میں بھی اور باہر بھی. صحیح صحیح صحیح. جی بھی. لیکن اب تو اتنا ماڈرنائز دور ہو گیا ہے ہاں کہ بہت کپڑے زیادہ. کم ہو گئے ہیں ہیروئنس کے. میں اکثر یہ جب دیکھتی ہوں نا ان کو, تو میں ان کے لباس دیکھ کے بولتی ہوں کہ پہلے بہت ڈیسنٹ تھا ان کا لباس, اگر ہم صحیح. سے 80s کی بات کریں. لیکن ہوں. میں زوبی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ انہوں نے ابھی بات کی نا کہ ٹیلی ویژن کے فنکاروں ریئیکٹ نہیں کرتے تھے, ہوں. لیکن میں آپ کو صرف ریڈیو کی بات بتاتا ہوں. ٹی وی چھوڑ دیجیے صحیح. آپ, ریڈیو میں کپڑے سروس کا ہوں. اناؤنسر تھا, جی. اور میرا خیال ہے پاپولر ترین اناؤنسر میں سے ایک تھا. بالکل اچھا بالکل. اس زمانے میں آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ ریڈیو میں جو خطوں کی تعداد تھی وہ تقریباً ڈیلی مختلف پروگراموں میں سب ملا کے کوئی 40-50 ہزار خط آیا کرتے تھے. اچھا. اچھا, اور جو ذاتی اچھا. خطوط ہوتے تھے وہ علاوہ وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہوا کرتے تھے. صحیح صحیح. اور وہ ذاتی خط اگر آپ دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جاتی ہیں, کیا بات. اتنے گوٹے کناری لگا کے ہاں ہاں اور رنگ برنگے طریقے سے لکھا جاتا تھا, ہاں ہاں کیا بات. اور 3-4 پیجز کے خط ہوا کرتے تھے ہوں. جس میں آپ وہ اپنی بات کا اظہار کرتے تھے. آپ کی آواز ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے, ہوں. آپ یہ کیا کریں وہ کیا کریں. ہوں. تو یہ مزہ بھی اپنے وقت موجود تھا. صحیح بات ہے صحیح بات ہے. حسن بھائی وہ کتنا واقعی آپ بڑا نے مزہ آتا ہوگا کتنا زبردست. حسن بھائی. ہاں. کوئی حسن بھائی آپ پہ کون عاشق ہوا ہوتا ہے, ذرا بتائیں. آپ کو کتنا مزہ آتا ہوگا وہ خطوط پڑھ کے. کتنی لڑکیاں یہ عاشق تو تھی بڑا سر. خطرناک سوال ہے. اب اصل میں پرابلم یہ ہے کہ گھر والوں سے, گھر سے رسک لے کے جو ہوم منسٹری ہے, مجھے کچھ نہ کچھ بتانا ہی پڑے گا. کیا بات ہے. تو واہ. اور لیکن صرف یہ کروں گا, میں جب گھر جاؤں گا کہوں گا بھائی دروازہ بند کر لو تاکہ چیخوں کی آواز باہر نہ جائے. ہاں یہ تو ہوگا اصل میں. دیکھیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا پڑے گا, کچھ لینا ہے تو کچھ دینا تو ہے نا. اب نہیں آپ نہیں نے. خیر یہ مذاق کی بات تھی. ویسے میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جی جی. جب ہماری شادی ہوئی 1976 میں, وہ ماشاء تو اللہ. میری جو بیگم تھی جی. وہ بہت شروع میں بڑی پریشان اور کانشیس تھی. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ رپورٹیں ملتی رہیں ہاں. کہ جناب وہ تو بہت پاپولر ہے اور اس اچھا. کے بڑے جناب لڑکیاں اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں. ہاں ہاں اچھا, تو جب میں کامنٹری کے لیے باہر جایا کرتا تھا ہاں ہاں. تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پہلے وہ زمانے بڑے پرسکون دور تھا, ہوں. کہ جب میں واپس آتا تھا تو عام طور پہ کامنٹیٹرز کو اور ریڈیو کے چند لوگوں کو ہم کھانے پہ بلایا کرتے تھے. اچھا. تو میری وائف ان سے اکیلے میں ہاں یہ ہاں. پوچھا کرتی تھی, اچھا کیسا رہا آپ کا ٹرپ, اچھا حسن کے کیا مشاغل تھے, آپ لوگ کہاں کہاں گئے. تو
مجھے رپورٹ ایک ہی ملتی تھی ہمیشہ کہ اچھا یار بڑا بور آدمی ہے تمہارا میاں، وہ یا تو کمرے میں رہتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، یا کتابیں پڑھتا رہتا ہے. واہ تو کچھ عرصے کے اللہ بعد لوگ انہیں بنتا ہے یقین یہ تو کچھ عرصے کے بعد انہیں یقین آ ہی گیا کہ اگر حسن جلی کے ساتھ شریف بھی لگا دیا جائے تو کوئی حج نہیں.